وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. درود شریف پڑھ ایک بار. اللہم صل علی محمد اللہم بارک علی محمد. آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں کوٹا میں یہ امرت نگر، امرت پور ہے کہ امرت نگر ہے؟ امرت نگر. جناب ماسٹر اشرف صاحب یہ 12 کے رہنے والے ہیں. جناب ماسٹر اشرف صاحب ان کے گھر میں یہ ویڈیو خاص طور سے اپیل بھی ہے مسلمانوں سے اور فکر والی بات بھی ہے کہ ابھی میں نے یہاں پر ایک لڑکے سے نماز کے بارے میں پوچھا اور نماز کو کہا تو اس نے بتایا ہم 12 سے 9 بجے تک کوچنگ کرتے ہیں. اب 9 گھنٹے میں ظہر آتی ہے، عصر آتی ہے، مغرب بھی، عشاء تو خیر آدمی گھر میں آ کے پڑھ سکتا ہے. تو میں نے معلوم کیا تو بتایا کہ میں کوئی جگہ تھی نماز پڑھنے کی، تو پھر غیر لوگوں نے وہ جگہ کو بند کروا دیا، یعنی آبجیکشن کیا، اعتراض کیا. وہ جگہ جو نماز پڑھنے کی تھی بچوں کی وہ بند ہو گئی. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی باتھ روم میں کوئی جگہ صاف ہوتی ہے وہاں پر پنی بچھا کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے نماز معاف نہیں. جیسے کمبائنڈ باتھ روم لیٹرنگ ہوتا ہے تو جگہ صاف ہوتی ہے، پانی ہاتھ سے بہا کر آدمی جو ہے پنی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ باتھ روم میں جا کے پڑھ لوں، کہ نہ وہ باتھ روم ہے خالی پیشاب کرنے کی جگہ ہے. تو میں کوئی جگہ ایسی ہے جو اندر جا کے کھڑا ہو کر آدمی نماز پڑھ لے، رکوع سجدہ نہ کرے، خالی دیوار پہ رکوع سجدہ کر لے، تو ایسا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئی. وہ ایسی جگہ کوئی سمجھ میں نہیں آئی. تو اس سے بات ظاہر ہوئی کہ اب دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے. زمانے میں دارالعلوم تو جو ہیں وہی کافی ہے. اب اس زمانے میں جو ضرورت ہے وہ کوچنگ کلاس، کوچنگ بنائے جائے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے حساب سے. لڑکی باپردہ اس میں پڑھیں اور لڑکے بھی پڑھیں. اور سب سے بڑے فائدہ اس میں یہ ہے کہ کسی کی نماز قضا نہیں. جیسے ابھی یہ جو کوٹا میں جاتے ہیں 12 سے کوچنگ کرنے جاتے ہیں، یہ یہیں پر کوٹا میں کون سے اس میں جاتے ہیں کوچنگ کرنے؟ ایلین میں جاتے ہیں. کیا نام تمہارا؟ ریحان صاحب جاتے ہیں. ان کے لڑکے کیا نام ہے؟ جناب مبارک صاحب کے لڑکے ہیں ریحان. یہ ایلین میں جاتے ہیں، 9 گھنٹے کوچنگ کرتے ہیں. تو میں نے سمجھایا کسی طرح سے نماز ادا ہو جائے. باتھ روم میں جا کر صاف جگہ پر کوئی صفائی کر کے پولیتھین پنی بچھا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا باتھ روم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کوچنگ کلاس ہے، تمہارا باتھ روم کوئی نہانے جائے گا. تو خالی پیشاب کرنے کی جگہ ہے، بس لیٹرنگ کی ہے، پیشاب کی. ہم وہ کھڑے ہو کر تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے سر. باتھ روم میں تو پڑھ سکتے ہیں، جگہ ہوتی ہے کافی. تو انہوں نے کہا باتھ روم بھی نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی فکر والی بات ہے کہ عالم لوگوں نے آج تک اس بارے میں کوئی فکر نہیں کی. بس انہوں نے فکر کی تو دارالعلوم بنانے کی. دارالعلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ یہ دارالعلوم کے نام پر دارالبطون بناتے ہیں. دار مانے گھر، دار مانے گھر، اور بطن مانے پیٹ، اور بطن کا پلورل ہے بطون. تو یہ دارالعلوم کے نام پر آج کل کے مولوی لوگ زیادہ تر دارالبطون بناتے ہیں، یعنی اپنے پیٹوں کو پالتے ہیں، پیٹوں والا گھر بناتے ہیں، بینکیں بناتے ہیں. جیسے ابھی بمبئی میں معلوم ہوا ہے کوئی آدمی جب دارالعلوم کا چندہ جھوٹا کرتا تھا مسجد کا، پکڑایا تو 47 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ملے. 47 لاکھ کا ملے، جو وائرل ہوا ہے. اس لیے یہ بات میں نے بہت پہلے اٹھائی ہے کہ اگر باہر سے چندے والے آتے ہیں بہار سے یا مراد آباد رامپور سے، تو آپ 100-200 روپے خرچے کو دے دو ڈائریکٹ، کہ نا بھائی رسید لیجیے، یہ جا کے تم ناشتہ کر لینا، کھانا کھا لینا، 200 روپے. اب وہ کہے گا کہ ایسے ہم نہیں لیں گے، کہ نا اور کیسے لوگے؟ اس کا مطلب تم
تمہیں ہم حلال کر کے دے رہے ہیں کہ یہ 200 روپے تمہیں جائز ہے، کھاؤ، ناشتہ کرو یا اپنے پاس رکھو، کہ نہیں صاحب ہم تو رسید دے کے لیں گے. تو اس کا مطلب تم حرام، یعنی حرام تمہارے خمیر میں بس چکا ہے کہ ہم حلال کر کے دے رہے ہیں، 200 روپے کھا لو لیکن تم ہمیں رسید دے دو. مدرسے کی تو تم تو وہ تو تمہیں معلوم ہے کہ تم کھاؤ گے جا کے، ویسے بھی رسید دے کے بھی تمہیں کھانا ہے تو وہ تو اور حرام ہو جائے گا. رسید دے کے اگر تم کھاؤ گے تو ڈبل تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. ہم تو تمہیں بغیر رسید دے رہے ہیں کہ جاؤ کھاؤ، 200 روپے ناشتہ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن پھر یہ اپنی ایمانداری دکھانے لگتے ہیں مولوی لوگ کہ نہیں نہیں ہم تو رسید دیں گے صاحب، یہ کریں گے وہ. ارے کون سے تم دارالعلوم بنا رہے ہو بہاروں میں، یو پی میں، ہر جگہ. مراد آباد میں سے کون سے دارالعلوم چل رہے ہیں؟ جو پرانے وہی چل رہے ہیں. جامعہ نعیمیہ ہے یا اور بھی جگہ 2-4 ہیں. اب مراد آباد میں کم سے کم 50 یا 100 لوگ آئیں گے دارالعلوم کے چندہ کرنے، کم بیش مراد آباد کے، رامپور کے 100 ایک شہر سے 100 لوگ آئیں گے دارالعلوم کے چندہ کرنے. 100 یا 50، کوئی مسجد کا، کوئی مدرسے کا، یا 50 یا 25 مان لو. کوئی بہار سے آ رہا، مظفر پور، کوئی مظفر سیوان، کوئی کہیں. اب جو مشہور دارالعلوم ہے وہی کافی ہیں ہر جگہ. جیسے بہار میں، یو پی میں جو مشہور دارالعلوم ہے وہی بہت ہے. جامعہ نعیمیہ ہے، جامعہ اسلامیہ رامپور میں ہے، گلشن بغداد ہے. یہ پرانے جو دارالعلوم یہی کافی ہیں. لیکن یہ نئے نئے جو لے کے کمپا جاتے ہیں، رسید کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہے اور 10 بچے ڈالے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں، میں خود رامپور جاتا رہتا ہوں، مراد آباد، مجھے معلوم ہے کہ ایک کمرہ بنا لیا، 10-20 بچے رکھ دیے، ایک پڑھانے والا رکھ دیے، 2 رکھ دیے 5-5 ہزار والے. اپنے یار دوستوں کو 5-5 ہزار والوں کو رکھ دیے، 10,000 روپے مہینہ. اب 1,20,000 روپے مہینہ ان کی تنخواہ نکلتی ہے سال کی. سال کی 1,20,000 مان لو یا 2 لاکھ مان لو. اب ان کا کام رات دن یہی ہوتا ہے کہ 10 بچے رکھ لیے، 20 بچے دکھانے کو کہ صاحب دارالعلوم چل رہا ہے، دیکھو 20 بچے باہر کے ہیں. وہ 20 بچوں کا کھانا پورا بستی سے بنوا جاتے ہیں لوگ، یا کوئی دال دے جاتا ہے، کوئی چاول، کوئی آٹا، وہ ویسے ہی فری ہو جاتا ہے ان کا، تھوڑا بہت ہی کرنا پڑتا ہے. باقی ایسے بھی ہوتے ہیں کئی جگہ دارالعلوم کے معاملے کے وہ خود ہی بچوں کو کھانا بھیج دیتے ہیں. جیسے ٹھاکر دارا، بھوجپور، بہت سی جگہ ایسے مدرسے ہیں کہ وہ خود ہی بھیج دیتے ہیں گھر والے کھانا. اور یہ نام کیا کرتے ہیں، دکھاتے کیا ہے کہ صاحب 20 بچے پڑھ رہے ہیں، 50 پڑھ رہے ہیں، جتنا خرچہ ہے یہ ہے. اب سال کا 3 لاکھ کا خرچہ ہے، پھر یہ 30 لاکھ چندہ کرتے ہیں. ان کے بعد ترکیبیں ہوتی ہے چندہ کرنے کی، بہت طرح سے ترکیبیں کرتے ہیں. جیسے آپ دو گے کہ صاحب لو صاحب 2,000 روپے لے لو، تو یہ سوچیں گے ارے صاحب 2,000 نہیں، ہمیں تو آپ ایسا کرو، آپ وہاں پر سیمنٹ پٹکوا دو چل کے کوئی سے. یہ ایمانداری دکھاتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے ایمانداروں 2,000 روپے لے صاحب سیمنٹ پٹکوا دو صاحب. کہ کتنی لگے گی صاحب؟ 50 بوری لگے گی. آپ تو کوئی کو بھیجیں، اب کون جائے گا آدمی مزے سے سیمنٹ ڈالوانے، اتنا کرایہ بھاڑا خرچ کر کے. اب 50 بوری کا وہ سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، پوچھتا ہے صاحب کتنے کی ایک آئے گی؟ 500 روپے کی. تو کتنے ہوئے 50 کے؟ 25,000. تو سیدھے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ ہی ڈلواتے ہیں. جو ایسے ترکیبیں کرتے ہیں لوگ، ایسے مکانی کرتے ہیں. کوئی آئے گا کہ صاحب 50-100 بچے پڑھتے ہیں، ان کے بعد قرآن شریف نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن شریف ہو جائے کم سے کم 50، تاکہ بچے قرآن شریف پڑھنے لگی ہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں دلی سے قرآن شریف ہدیہ کرا لیں، یا ہدیہ میں لے لیں، یا مراد آباد سے. تو مگر صاحب وہ کیا کریں، پیسہ اتنا کتنا کہا گیا کہ صاحب 600 روپے کا 500 روپے کا ہدیہ ہو رہا ہے. کتنی بچی ہیں؟ 500. لو صاحب لو، اس میں 30,000 وہ لے آؤ. ایسے کر کے بے وقوف بنا کے آدمی سے جاؤ قرآن شریف بچی پڑھیں گی، لو صاحب 50 قرآن کی سے جاؤ 30,000. وہ تو سب اس کے پیٹ میں سب ترکیبیں ہیں لوگوں کی، بہت طرح کی ترکیبیں کرتے تھے. تو اکثر یہ ایسی ترکیب سے آتے ہیں. خود میرے پاس بھی آیا، میں نے خود چندہ کرایا ایسے جھوٹا پکا. کانپور سے آ گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ صاحب بچوں کے لیے قرآن شریف دے دو، یہ کرو وہ کرو. تو آدمی قرآن شریف کے نام پہ فوراً دیتا ہے مسلمان. میں نے خود کرایا چندہ. پھر ایسا بھی ہے کہ صاحب سیمنٹ کی بوریاں ڈلوا دو، مطلب 2,000 نہیں چاہیے ہمیں، 25-50 ہزار روپے اکٹھی رسید کاٹتے ہیں. کیونکہ 2,000 میں کا پیٹ کیا بھرے گا؟ تو لمبا حساب بنانے آتے نہیں، سوچتے ہیں کہ 2 سال میں اپنی پراپرٹی بنا. پھر 2 سال اتنے چندہ کرتے ہیں کہ آرام سے فلیٹ خرید لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں، اور زمینیں خرید کے پھر بڑھیا مکان بناتے ہیں. پھر تھوڑا بہت دارالعلوم وہ دکھانے کو وہ بھی چلاتے ہیں، مدرسہ جا کے دکھانے کو ہو بھی جائے. 20 بچے 30 بچوں میں کیا خرچہ ہے؟ 2 بچے پڑھانے والے، ان کا خرچہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. آگے بھی چندہ ہوتا رہے گا، وہ تو آگے چندہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہ اس لیے میری اپیل ہے کہ جو صحیح جگہ دارالعلوم صحیح چل رہا ہے وہ ان کو چندہ دے دو. جیسے کوٹا میں جو صحیح چل رہا ہے، وقف نگر ہے، یا
اور بھی جگہ رضا نگر میں ہے، یا جو ہے کہ جہاں جہاں کوٹا میں آپ کی نظر میں ایمانداری لگ رہی ہے بس وہاں جا کے دے دو چندہ. جیسے میری نظر میں وقف نگر کا ہے، وہ ایمانداری سے چل رہا ہے، وہاں جا کر آپ چندہ دیں گے. یہ دارالعلوم رضویہ کے تھون ہیں، یہ پرانے ہیں. آپ یہاں جا کر چندہ دے دیں خود جا کر. لیکن نئے نئے جگہ جا کر یہ بنا رہے ہیں، ان سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، نہ کوئی کمیٹیاں ہیں. کمیٹیاں ہوتی بھی تو ان کے خاص آدمی ہوتے ہیں جو نمازی بھی پکے نہیں ہوتے، ایماندار بھی نہیں ہوتے. ان کو بکرے مرغے کھلا کے کمیٹی میں رکھ دیتے ہیں، اور کمیٹی میں رکھ کر کے پھر وہ ایک یہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو صاحب کمیٹی ہے ہماری. وہ کمیٹی فرضی ہوتی ہے، کاغذی کمیٹی ہوتی ہے. اصل میں تو جو دارالعلوم بناتے ہیں کوٹا میں آس پاس آ کے، یہ اپنے نام کر لیتے ہیں پوری زمین، سب کچھ اپنے نام. اور پھر بعد میں کچھ لوگوں کو ویسی کاغذ سے وہ کمیٹی بناتے ہیں، یہ صدر ہے سیکریٹری، دیکھو صاحب یہ سیکریٹری صدر ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یار کمیٹی. وہ کمیٹی کو جب چاہیں نکالتے ہیں، کیونکہ وہ تو کاغذی کمیٹی ہے. اصل تو پورا نام ان کے ہی نام ہے، سب کچھ دارالعلوم ان کے ہی نام ہے، پورا مدرسہ ان کے نام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور کیا ترکیب کرتے ہیں کہ دارالعلوم کا خرچہ جیسے سال کا 5 لاکھ. اب مان لو 10 لاکھ چندہ بھی آ گیا، تو جنہیں کہاں کا جوڑ جاڑ کے کیا بتائیں گے، 10 لاکھ کو آ گیا 5 لاکھ بجٹ. لیکن بجٹ نہیں بتائیں گے. یہ کوٹا کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، کوٹا میں ایسا دارالعلوم ہے. اب میں نام نہیں لوں گا، آپ کو پھر دیکھ لیں جب کیلنڈر آئے گا. تو اسی کوٹا کے دارالعلوم کا جب کیلنڈر آئے گا اس میں لکھا ہوگا کہ اتنا خرچہ، اتنا خسارہ. یعنی دارالعلوم کا وہ بجٹ ہونا تھا 7 لاکھ، لیکن ہو نہیں پایا، 6 لاکھ ہو پایا، 1 لاکھ کا خسارہ. یعنی جبکہ 1 لاکھ کا خسارہ بتا رہا کچھ نہیں ہے، 10 لاکھ کا فائدہ ہوگا اسے، لیکن بتا رہا 1 لاکھ کا خسارہ، تاکہ شہر کے لوگ آگے قبضہ نہ کر لیں اس میں. اگر وہ بتا دے گا بجٹ 10 لاکھ یا 20 لاکھ تو شہر کے لوگ آئیں گے، بھائی اللہ حساب دو. تو یہ مکاری کیا کرتے ہیں، خسارہ بتانے لگتے ہیں، تاکہ کوئی آنے آ رہے تو خود نقصان میں دارالعلوم کہاں کو جائیں وہاں پر. تو یہ عالم ہے، ان کے بعد اتنی ترکیبیں ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا 120 سال یا 30 سال سمجھ لو، 150 سال کے بیچ میں کہا تھا. 105 سال 10 سال میں انتقال ہوئے ہوئے، یعنی سمجھ 120-30 سال کے پہلے کہا، جب پیسہ بھی نہیں تھا اس زمانے. پیسہ کہاں تھا؟ پیسہ تو ابھی آیا، سن 2000 سے آیا، 1990 سے بڑھنا شروع ہوا ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جو دارالعلوم بنا رہے ہیں یہ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں. اس زمانے میں جب کہ دارالعلوم بھی نہیں تھے اتنے، اکا دکا ہی دارالعلوم بنتے تھے، لیکن اس کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں. تو اب میں نے جو پڑھا تھا، میں نے شاید کہیں پڑھا تھا، دیکھا ہوں کہ آج وہی کا وہی ہو رہا ہے. جو مولوی آ کے کہیں بھی دارالعلوم بنائے، یو پی میں بنائے یا رامپور میں بنائے یا کوٹا میں بنائے، تو وہ آ کر اپنی پراپرٹی کر لیتا ہے. یو پی میں ایسے کتنے دارالعلوم ہیں، الجامعۃ الصغیرہ رچھا میں، وہ اس کی پوری پراپرٹی اس کی ہے، سب بچے قابض ہیں، اس نے بچوں کو قابض کر دیا، خود قابض ہے، کسی دوسرے کو آنے نہیں دے گا. قوم کا چندہ قوم کا ہے اور قبضہ اس کا ہے. تو حضرت علی مسلم یونیورسٹی صدر حضرت سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا کہ جو دارالعلوم بنا رہے ہیں یہ اپنی پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، ملکیت بنا رہے ہیں. اور آج وہ دیکھنے کو آ رہا ہے ہندوستان میں، جہاں بھی جاؤ عام طور سے ان مولویوں کی پراپرٹی ملے گی. 100 میں سے 2-4 جگہ ایسے ملیں گے جو صحیح چل رہے ہیں، مگر بہت کم، 2-4% بس، ورنہ 95% کی ملکیت. اڑنے نہیں دیتے دوسرے کو. پہلے تو وہ اپنی پراپرٹی بناتے ہیں، وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ اپنے نام کرو پورا. جیسے ہم نے بھی دارالعلوم چلایا صفی پور ضلع اناؤ کانپور میں، دارالعلوم فیض النبی غریب نواز کے نام سے. آج سے 8 یا 10 سال پہلے میں نے چھوڑ دیا اس کو، لگ بھگ 10 سال کے آس پاس ہو گیا وہ چھوڑے. میں نے کافی چلایا، 6-7 سال چلایا لگ بھگ. چندہ بھی کیا، کوٹا سے بھی کیا، گجرات سے بھی کیا، میں آتا چندہ کرنے کو. لیکن وہ میں نے جن مولویوں کو رکھا وہی میری جڑیں کاٹنے لگ گئے تھے. مطلب یہ تھا کہ یہ چلا جائے تو پھر ہم قبضہ کر لیں دارالعلوم. یہ مولویوں کے حال ہیں یو پی کے اندر. میں نے خود چلانا 7-8 سال کے قریب چلایا ہوگا. تو جن مولویوں کو میں نے رکھا، میں لایا بلایا، میں نے رکھا، وہی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یعنی ایک کی قبر ایک کھود رہا ہے دوسرے، ایک کی قبر ایک کھود رہا ہے کہ اگر میں لاؤں گا تو میری کھودے گا، پھر وہ جس نے میری کھودی تو پھر وہ دوسرا اگر وہ اس کو لے آئے دوسرے کو بلا کے تو وہ اس کی کھود کے جائے گا. یعنی ایک کی قبر ایک کھودتے ہیں مولوی لوگ. ان کے اندر ایمان بہت کم ہو چکا ہے، بہت کمزور ایمان کے لوگ ہو چکے ہیں.
تو میں نے جو وہاں کے حالات دیکھے تو میں نے چھوڑ ہی دیے، بہت حالات گڑبڑ تھے وہاں کے، ایمانداری کا معاملہ بالکل کم تھا وہاں۔ اور ایک آدمی جس نے دارالعلوم وہ بنانے میں ہماری مدد کی تھی، وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، اسٹارٹنگ اسی نے کروائی تھی، مولوی تھا وہیں پر بانگر مئو میں ابھی، کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ یہ خرید لو گے تو اس میں ہم کیا کریں گے، ایک جگہ ایک پلاٹ ہمیں دے دینا آپ، تو اس میں ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا خود، یعنی اسٹارٹنگ اس نے کروائی دارالعلوم بنوانے کی زمین، جب ہم نے اسٹارٹنگ کی وہاں سب ماحول اس نے بنوایا میرا، کیونکہ میرے تو لوگ جانتے نہیں تھے، اس نے بنوایا پہچان۔ بعد میں کہہ رہا حضرت مجھے آپ صدر بنا دینا، یہ کر دینا، اسی کچھ کہا، وہ کہا کہ ہم یہاں پہ ایک پلاٹ لے لیں گے، کمرہ گھر بنا لیں گے، تو 20 بچوں کو رکھو، دارالعلوم بنائیں گے کہ تیرا گھر بنائیں گے، تو یعنی یہ عالم ہے وہاں پر بھی ہے۔ تو میں نے خود دیکھا نا وہاں پر جہاں ہم چلاتے اس کے 18 کلومیٹر دور بونا مئو تھوڑا دور ہے وہیں پر، وہ سب آج کل ویسی دارالعلوم چل رہا ہے، زندگی بھر ایسی ہے، بس تھوڑی سی دیوار کھڑی ہے، 1-2 کمرے کھڑے ہیں دارالعلوم کے۔ اور جہاں ہم سفی پور میں چلا ہے وہاں تو آج ابھی بھی شاید بورڈ لگا ہوا کہیں نہ کہیں، میں نے دیکھا بورڈ لگا تھا دارالعلوم بقائیہ، تو معلوم کب سے لکھا ہوا بورڈ تھا، میں نے خود دیکھا، کھنڈر پڑا، یعنی جانور پھرتے تھے، جگہ تھی، وہ عمارت تھی، پرانی زمانے کی عمارت تھی، اس کو دارالعلوم کا بورڈ لگا رکھا تھا، اس کا چندہ بمبئی جانے کہاں، اور جانور پھرتے تھے، اس میں کچھ ہے نہیں، دارالعلوم ختم ہوا، خالی دارالعلوم بقائیہ کے نام سے بورڈ لگا، میں نے خود دیکھا دارالعلوم بقائیہ۔ اب ایک بار بمبئی کے لوگ آ گئے تو وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا کنویں پہ سفی پور میں، تو سوچا چندہ دیا یار سفی پور آئے تو دیکھیں دارالعلوم کہاں پر ہے، تو اس سے کہا مولوی سے کہا وہ دارالعلوم کہاں ہے آپ کا، تو کہا کہ ہم سفی پور آئے تو دارالعلوم تو دیکھیں، چندہ دیا بمبئی کے سیٹلمنٹ لوگ تھے آس پاس کے بمبئی کی، کہا صاحب وہ دکھا دو ہمیں دارالعلوم آپ کا، کہا کہ یہ میناریں ہیں اور یہ گنبد ہے، یہ دارالعلوم ہے۔ اب کیا جواب دیتا ہو، کوئی دارالعلوم دکھا نہیں، تو کہا یہ میناریں ہیں، یہ گنبد ہے، یہ پیٹ، یہ دارالعلوم ہے۔ صحیح بات تو اور کیا کہتا بتائیے یار، یہ جہاں میں رہا ہوں سفی پور کی بات ہے، جہاں میں رہا ہوں وہاں پہ ایسے بہت سے فرضی لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے، آس پاس بھی یہی کام ہوتے تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا ایمانداری سے چل رہے ہیں وہی چل رہا لوگ، جو دارالعلوم ایمانداری چل رہے ہیں، جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ایمانداری چل رہے ہیں، کمیٹی والے اس کی چائے بھی نہیں پیتے، اس پیسے کی حرام سمجھتے ہیں، اپنے پیسوں کی چائے پیتے ہیں، جیسے دارالعلوم وقف نگر میں غوثیہ ہے، جب میں جاتا رہتا تھا وہاں، میں تو پیتا نہیں تھا مدرسے کی چائے، میں معلوم کرنا کہ وہی مدرسے کا نہیں کھاؤں گا میں، ناشتہ ماشتہ جیسے انتظام کروایا نا، میں کبھی گیا تو چائے مائے کا، تو بتایا نہیں صاحب ہم اپنا پیسہ کمیٹی والے الگ جوڑ کے رکھتے ہیں، چندہ کر کے، پھر اسی میں سے ہم کبھی میٹنگ ہوتی ہے تو آپس میں اسی کا وہی پیسے کا اکٹھا کر کے جو کر لیتے ہیں وہ اسی میں سے ناشتہ پانی کرتے ہیں، تب معلوم ہوا کہ یہ ایمانداری سے چل رہا ہے، وقف والا غوثیہ والا، جیسے میں نے اپنی آنکھوں دیکھا۔ اب جیسے مسجد ہے وگیان نگر کی ہے نوری مسجد، یہ ایمانداری سے ایک پیسہ ایمانداری سے لگتا ہے وہاں پر، بہت اسٹرکٹ کمیٹی یعنی ایماندار۔ یہ شاہد علی چلاتے ہیں مسجد کا معاملہ، ٹرسٹ میل والے بابا، یہ بہت ایماندار آدمی ہے، خود ہی پیسہ لگاتا ہے، پٹھان آدمی ہے، مجاہد ملت ہے، جناب شاہد علی بہت بڑی مسجد بنا دی میل والا، یہ ایمانداری ہے۔ تو جہاں مجھے معلوم ہے وہاں تو میں کہہ سکتا ہوں، تو اس لیے آج کے زمانے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوٹا والے کم سے کم 100 لوگ مل کر کے ماسٹر اشفاق صاحب سے مشورہ کرو، جس کمار کیا نام ہے، جناب رئیس صاحب سے مشورہ کرو، یہ اشفاق صاحب کے مثالیں ہیں، یہ آپ کو مجھ سے نمبر مل جائے گا ان کا، تاکہ مشورہ کر کے کوٹا کے 100 لوگ جو ہیں یہ اگر اسکیم بنائیں گے کہ ہمیں 1-1 لاکھ روپیہ کرنا ہے، اور پیسے والے ہمیں دے دیں گے آرام سے۔ ایک اور ہم آتے ہیں اسلم صاحب ڈاکٹر نہیں آگے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ایک زمین لے رکھی ہے اسی مقصد کوچنگ بنانا ہے، تو اگر یہ کوچنگ کمیٹی کے ذریعے بنے تو اچھا ہے، پرسنل کوچنگ نہ، پرسنل کا مطلب ہوتا ہے پھر وہ اپنا ذاتی مفاد حل کرنا ہے بھائی، اگر کمیٹی کے ذریعے ہے تو اس سے دین اسلام کو بھی فائدہ ہو، مسلمانوں کو بھی۔ 1-1 لاکھ کر کے اگر 100 لوگ بنائیں گے تو 1 کروڑ میں مان لو 50 لاکھ کی بلڈنگ بن جائے گی، 60 لاکھ کی، اور 40 لاکھ میں آپ پراپرٹی میں لگاؤ یا اس کو دھندے میں، تاکہ اس کی تنخواہ نکلتی رہے، دھیرے دھیرے پیسہ بڑھتا رہے۔ تو اسٹارٹنگ جب ہوتی ہے شروعات تو کم سے ہی ہوتی ہے، 50 بچوں شروعات ہوگی، بعد میں بڑھتے بڑھتے شاید LN ہے کیریئر پوائنٹ، ان کی بھی جب آپ جڑ بنیاد دیکھو گے تو 20 بچے 10 بچوں سے ہوگی،
10 बच्चे 20 बच्चे से ही होगी, बिल्कुल। क्योंकि अक्कल कुआं के मुझे मालूम हुआ कि 7 बच्चों से शुरुआत हुई थी। अक्कल कुआं महाराष्ट्र में जो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद बस्तानी चलाते हैं, आप गूगल से निकाल के देख लेना, अक्कल कुआं लिख देना, अक्कल कुआं मदरसा लिख देना, जामिया अक्कल कुआं। तो आज उसमें लगभग मेरे ख्याल से 8,000 या 10,000 बच्चे हैं। 7 से शुरुआत हुई, 7 बच्चों से शुरुआत हुई थी, 8-10 हज़ार बच्चे हैं कम बेश लगभग। और उसमें डॉक्टरी भी है, इंजीनियरिंग भी है, वकालत भी, सब करवा लिया, आलिम किलास भी, हाफिज भी, कारी। तो जब खुलूस होता है तो अल्लाह बरकत देता है, बशर्ते ईमानदारी हो तो अल्लाह बरकत देता है। तो कोटा वाले से ये अपील है कि ख़ास लोग जो ईमान वाले हों और बशर्ते नमाजी भी हों, नमाजी। इस मकसद से अपील कर रहा हूँ, जैसे मैंने आज रेहान का सुना कि उसने कहा कोचिंग जाते हैं 12 बजे से 9 बजे तक, तो एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ता। वजह क्या है कि कोई जो नमाज की जगह दे रखी थी वो भी बंद कर दी, लोगों ने दिन मचा करके एतराज़ करके बंद करवाया। अब लड़के मुसलमान क्या करें? ये जिम्मेदारी आलिमों की थी, लेकिन आलिमों ने इसको अंजाम ही नहीं दी। तो मैं चाहता हूँ उन आलिमों से भी मेरी अपील है कि जो ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हज़रात से मिलें और इस काम को आगे बढ़ाएं। देखिए, अपने मकसद का हल न करें इसमें कि हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएं। अगर आपको दीन का काम करना है तो जैसे सर सैयद साहब ने काम किया, आज 25-30 हज़ार लड़के पढ़ते हैं, 12,500 लोगों को नौकरी है, कम बेश 12,000 मुसलमानों को नौकरी है, 1,50,000, ये सब उनका एहसान। हज़रत सर सैयद मकान है, तो ऐसा काम करके दिखाओ जो कौम के काम आए। जैसे 125 साल से यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की काम आ रही है मुसलमानों को, जो पूरे हिंदुस्तान के आलिम मिल के नहीं कर पाए, लाखों आलिम, वो अकेले सर सैयद खान कर गए, क्योंकि उनका दिल में जज्बा था कौम का। तो यही मेरी एक अपील है कि अगर मुसलमान लड़कियों की नमाज़ें इसी तरह क़ज़ा हुई कोचिंगों में, तो क़यामत में इसका जवाब देखो ना। इसके ज़िम्मेदार माँ बाप तो होंगे ही होंगे, लेकिन उलमा भी होंगे कि तुमने ये देखते हुए ऐसी कोचिंग क्लास क्यों नहीं बनाई, ऐसे कॉलेज क्यों नहीं बनाया कि लड़कियों की नमाज़ क़ज़ा ना हो और लड़कों की नमाज़। आज बालिग़ लड़कों की नमाज़ क़ज़ा हो रही है स्कूलों में, कोचिंगों में क़ज़ा हो रही है। जैसा कि लड़की ने बताया कि साहब 12 से 9 तक रहना पड़ता है, तो 3 नमाज़ें जाती है, ज़ोहर, असर, मग़रिब। ऐसे और लड़कों की भी जाती हैं, लड़कियों की भी जाती हैं। बालिग़ होने के बाद नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है, और नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं, जब तक सांस चल रही है नमाज माफ़। यहाँ तक कि लिखा है कि अगर आदमी बैठ नहीं पा सकता तो लेटे लेटे नमाज़ पढ़े, आँखें इशारे से नमाज़ पढ़े, लेकिन नमाज माफ़ नहीं। और अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी नमाज़ क़ज़ा कर रहा है, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहले मौदूदी, हर जमात की लड़की, लड़कियाँ और लड़के पढ़ने जाते हैं, क्या वो किसी भी फ़िरक़े का, और सब की नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं आमतौर से। तो ये इसलिए मैं बात उठा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत में सबसे पहले अल्लाह नमाज का हिसाब लेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझ के एक नमाज़ छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब उलमा मतलब बताते हैं कुफ्र के करीब हो गया, एक नमाज़ छोड़ने में कुफ्र के करीब हो गया। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे बताया हुआ मतलब मान ले, हदीस में तो नहीं है, हदीस में तो डायरेक्ट है कुफ्र किया, कुफ्र काफिर करता है। तो ये उलमा कहते हैं नहीं कुफ्र के करीब हो गया, चलो तुम्हारा मतलब आया वो मतलब मान लेते हैं, कुफ्र के करीब हो गया। मैंने कहा एक नमाज़ छोड़ने में हुआ, और जो रात दिन 5 टाइम की नमाज़ छोड़ रहा है वो क्या हुआ? उन्होंने तो फरमाया जैसे एक नमाज़ छोड़ दी उसे कुफ्र किया, और जो रात दिन 5 टाइम की नमाज़ छोड़ा वो क्या हुआ? 5 टाइम की नमाज़ छोड़ रहा है। तो आज कितने लोगों की नमाज़ें क़ज़ा हो रही है कोचिंगों में? उन्होंने फरमाया जिसने जो जानबूझ के एक नमाज़ छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। तो अगर मुसलमानों की यही हालत रही और आलिमों ने फ़िक्र नहीं की, कोचिंग क्लास नहीं बनाए कोटा में, और जैसे कॉलेज नहीं बनाए, तो फिर अंदाज़ लगा लो, एक तो माहौल ख़राब हो रहा है कॉलेज का, वैसे भी लड़कियों के, हमारी लड़कियों को पर्दा नहीं हो पाता, वो अलग मुसीबत है। दूसरी मुसीबत नमाज़ क़ज़ा हो रही है, नमाज़ क़ज़ा हो रही है। अगर ये मेरा मशवरा कबूल करें कोटा के लोग और ऐसी कमेटी संस्था बनाए तो मैं भी मदद करवा सकता हूँ, जो भी होगा कुछ लोग मैं भी जुड़वा सकता हूँ उसमें इंशाअल्लाह। मगर शर्त यही होगी कि हलाल का पैसा ही लगे। हराम पैसे वाले तो मैं भी 10 करोड़ का मैं ही खुद दिलवा दूँगा हराम वाले, मगर क्या फ़ायदा? मुझे हराम वाले से कोई मतलब नहीं, ना उस पैसे में कोई बरकत आती, ना उसको कोचिंग में लगाने से कोई फ़ायदा, ना टॉयलेट में लगाने से कोई फ़ायदा। अगर आदमी सोचता था आप हराम वाले का टॉयलेट में पैसा लगा दो तो टॉयलेट में जाएगा तो पेट ख़राब हो जाएगा उसका। हराम पैसे के अगर टॉयलेट बनेगा तो उसमें जाके भी पेट ख़राब हो जाएगा, ये यकीन रखना चाहिए हमें। तो हम ऐसे पैसे से टॉयलेट भी क्यों बनाए? टॉयलेट भी हलाल पैसे का बने ताकि पेट सही रहे वहाँ जाने के बाद। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि साहब हराम पैसे का शराब जुए वाले का टॉयलेट बनवा दिया, वहाँ जाके बैठा तो 2-4 मिनट में टॉयलेट हो गया ना, तो 10 मिनट में हो गया, रहा पेट जाकर वो ख़राब हो रहा उसका। तो मेरा यही अपील है कि हलाल पैसे से हो तो इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी और काम आगे बढ़ेगा। अगर आपने हराम सोचा कि हराम पैसा ले लो, कितने
پھر زیادہ کام آگے بڑھ جائے گا، 1 کروڑ کا 10 کروڑ، اس میں برکت نہیں آئے گی، کام وہیں کا وہیں ہو جائے گا۔ جو بھی برکت آئی وہ حلال پیسے میں، اسی کے پیرانے پیر کے والد نے ایک سیب کھایا تھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، وہ نہ حرام نہیں تھا نہ جائز نہیں تھا، لیکن آپ نے سفر کیا ایک آئیڈیا سے کہ پیڑ لگا ہوا کسی کا، تو وہ پیڑ دکھ نہیں رہتا لیکن آئیڈیا سفر کیا، پیڑ ملا سیب کا۔ آپ نے پوچھا یہ ہمیں معاف کر دو، کہا ہم تو نوکر ہیں، آپ وہاں جائیے، مالک وہاں آئے۔ تو وہ پیرانے پیر غوث پاک کے نانا کے پاس گئے کہ حضرت ہم آئے، آپ کا سیب کھا لیا تھا، بہتر جا رہا تھا، ہمیں معاف کرو۔ کہا کہ نہیں، پہلے مزدوری کر۔ وہ سمجھ گئے کہ پیرانے پیر کے غوث پاک کے نانا سمجھ گئے کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک سیب کے لیے اتنے دور سے آ رہا ہے تو کوئی بہت بڑا، یہ تو اللہ والا آدمی ہے جو اتنا ڈرتا ہے۔ کہا نہیں، پہلے مزدوری کر میرے یہاں۔ وہ سمجھ گیا اب کہیں نہیں جانے والا ہے، جو پابندی لگائیں گے یہ مانے گا۔ تو مزدوری کی، پھر وہ اس کے بعد کہا کہ اب تو معاف کر دو، جو مدت بتائی تھی ٹائم پہ۔ کہا نہیں، لڑکی سے شادی کرو میری، پھر معاف کر دو۔ کہا یہ بتاؤ، نہیں پہلے تو انہوں نے ایپ بھی گنا دی، لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، لنگڑی ہے، کان سے بہری ہے، لیکن پیرانے پیر کے والد نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ وہ سیب جو میں نے کھایا ہے معاف ہوگا کہ نہیں اگر شادی کر لوں گا؟ کہا کہ ہاں، لڑکی سے میری نکاح کر لو تب تو معاف ہو جائے گا۔ یعنی اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک سیب کھایا اور اس کی ہزاروں کی مزدوری کا ڈالی، یعنی مہینوں مزدوری تو ہزاروں کی، تو ویسے وہ تو بغیر اجازت بھی جا سکتے تھے، بغیر اجازت بھی اگر چلے جاتے کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ قیامت میں اور وہ ان سے سوال، وہ ان سے مطالبہ کر سکتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یہ کہنے کہ ہم کو حق تھا حضرت پیرانے پیر کے والد کو کہ یا اللہ میں نے ان کے باپ کا ایک سیب کھایا تھا، بہتا ہوا تھا، میں معاف کرانے گیا ہے اللہ پاک، تو ایک سیب کی مزدوری اللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوتی، 1 گھنٹہ مانو 2 مانو، اور انہوں نے مہینوں کروائی۔ یا اللہ پاک ان سے تو جو ہے کہ اب حساب کر، یہ کہنے کا حق تھا، بغیر اجازت بھی چلے جاتے تب بھی یہ کہنے کا حق تھا ان کو کہ اتنی لمبی مزدوری کرا لی، چاہتے 1 گھنٹہ کر کے نکل جاتے، 2 گھنٹے کر کے ہو گئی 1 سیب کی، اور کیا ہے؟ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے نا کہ اس میں اللہ کیا حساب لے گا، ہم نے 1 سیب کھایا تھا، 2 گھنٹے کر لیے، چلے جاؤ نکل جاؤ بغیر اجازت کے کہیں سے بھی، لیکن باقاعدہ مہینوں رکے، پھر لڑکی سے شادی کی پابندی لگائی۔ کہا اچھا بتاؤ معاف ہوگا کہ نہیں؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حلال روزی کا جذبہ کتنا تھا، جبکہ وہ حرام تو ہوئے ہی نہیں تھے ان کے لیے، سے تو اٹھا کے تھوڑی جائے تو بہتر، اس کے باوجود مزدوری کر ڈالی، پھر بھی فکر ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال نہ ہوگا اسے۔ کہا یہ بتاؤ سیب معاف ہوگا کہ نہیں؟ حضرت یہ بتاؤ لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ کہا کہ میری لڑکی سے کر لو گے جو تمہیں ایپ بتایا، اندھی ہے لنگڑی ہے، تب تو معاف ہو جائے گا۔ کہا کہ مجھے منظور۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج کے زمانے کا آدمی لڑنے کا حق بھی رکھتے، کچھ بھی کہتا ہے کہ صاحب اندھی لنگڑی سے ہمیں بڑھا رہا ہے، ہم نے اتنی مزدوری کر لی، چل اب ہم جا رہے ہیں۔ اندھی لنگڑی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اندھی، اور اس کو وہ حقیقت مان رہے تھے، مذاق نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تو نکاح کے بعد جب اندر گئے تو ایسی سجاوٹیں ہوتی نہیں تھی، اسے یہ کمرہ ہے بہت، اب جیسے میں اندر آؤں گا تو ویسے دکھ جائے گا آدمی صحیح سالم بیٹھا ہوا، تو نکاح کے بعد اندر گئے کہ ایک دم باہر آ گئے کہ یہ تو کوئی اچھی لڑکی بیٹھی ہے، آنکھیں بھی دکھ جائیں گی ایک دم، لڑکی بھی انتظار میں رہی ہے، آنکھیں کھولے بیٹھی ہے، ہاتھ پہ تو ویسے بھی دکھ جائیں گے اتنے دور سے، وہاں تک کے لوگوں کے دکھ جائیں گے ہاتھ پہ، تو دیکھیں لڑکی تو وہ ہے نہیں جو بتایا کہ اندھی لمبی ہے تو اچھے ہاتھ پیر۔ تو واپس آئے، حضرت سے کہا نانا سے، وہ سے پاکی کہ حضرت آپ تو لمبی لمبی لڑکی، وہ تو اچھی خاصی لڑکی بیٹھی ہے۔ کہا بیٹا وہ جو ہم نے کہا تھا آنکھ سے اندھی ہے، کبھی زندگی میں غلط نہیں دیکھا تھا، ہم نے کہا تھا کان سے بھری، کبھی غلط بات زندگی میں نہیں سنی، کان سے لمڑی اس لیے کہا تھا کبھی زندگی میں غلط جگہ نہیں گئی، جاؤ تمہاری بیوی ہے۔ تو انہی کے پیٹ سے تو حضرت غوث پاک پیدا ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ جب اتنا حلال کھانے کا جذبہ تھا، جب اتنے بڑے ولی ہوئے ہیں، آج کے زمانے میں کہیں بھی آدمی کھا رہا ہے، اس لیے میری اپیل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوچنگ کا کام کریں تو حلال پیسے کریں، نہیں تو اگر حرام پیسے کا آپ نے سہارا لے لیا، پیسہ تو بہت آ جائے گا، 1 کروڑ بھی اگر 10 آ جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، کام وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ حلال پیسے میں برکت ہوگی اور کام جو ہے کہ مضبوطی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمد للہ۔